بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل جو لاسٹ کلاس تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا مہاجرین اور انصار کے بارے میں کہ کس طرح سے انصار نے مہاجرین کی مدد کی، لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ میں کلیئر کروں گی کہ یعنی یہ پچھلے ٹاپکس ہیں، یعنی 2-3 کلاسز پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بیعت عقبہ ہوئی تھی، یعنی 2 بیعت عقبہ ہوئی تھی۔ سب سے پہلی عقبہ کے مقام پر جو بیعت ہوئی تھی اس میں کچھ لوگ اسلام لائے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی تھی۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور آپ سے ملیں گے، اور پھر جب اگلے سال آئے تھے پھر کئی مسلمان مزید ان میں ایڈ ہوئے تھے اور ان میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ اب ان سب نے بھی بیعت لینی تھی، تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم عقبہ کے مقام پر جائیں گے اور رات کو جائیں گے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آئیں گے اور ہم ان سے بیعت لیں گے۔ تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت جب سب کچھ بیعت ہوگی، سب نے بیعت لے لی، تو اس وقت ایک شیطان، جب سب جانے لگے تھے کہ ایک شیطان کھڑا ہوا اور اس نے اتنا اونچا پکارا ہے کہ اس کی پکار جو ہے وہ سب نے سنی۔ اس نے کہا کہ اے خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نمٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ تو اس سب شیطان، یہ جو شخص تھا، یہ جو تھا یہ شیطان تھا جس نے پکار لگائی تھی، کیونکہ اس وقت اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی یہ چیز کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں اور پھر وہ بیعت لے رہے ہیں، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی تھی اور اس نے اتنے زور کی چیخ لگائی تھی کہ اس کی چیخ جو اس کی پکار ہے اس کی آواز انسانیت نے بھی سنی تھی، یعنی عام انسانوں نے بھی اس کی پکار سنی تھی۔ حالانکہ ورنہ تو انسان جو ہیں وہ ان چیزوں سے بہرا ہیں، بہرے ہیں، لیکن اس وقت شیطان نے اتنی اونچی جو پکار لگائی تھی کہ وہ پکار اس کی انسانیت نے بھی سنی تھی۔ تو یہ جو پکار لگائی تھی یہ شیطان نے لگائی تھی، یعنی اس وقت شیطان نے اپنے آپ کو سب کے سامنے ریویل کر دیا تھا اور اس نے پکار لگائی تھی، پوری انسانیت نے سنی تھی۔ ایک یہ وقت تھا کہ جب شیطان نے اپنے آپ کو سب کے سامنے ریویل کیا، اور ایک اور وقت کب ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا کہ آپ سے رات کو اب نکل جاتے، تو اب قریش جو تھے ان کو شک تھا کہ اب آپ صبح یا شام کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے، تب ان کو ڈر تھا کہ کہیں آپ صرف مدینہ نہ پہنچ جائیں اور پھر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ نہ کر لیں یا جو بھی ہو، ان کو جس چیز کا بھی ڈر تھا اپنے لیے۔ تو اب وہ سب اکٹھے ہوئے، انہوں نے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سازشیں کی۔ اس وقت انہوں نے ان میں شیخ نجدی بھی موجود تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت شیطان تھا وہ ایک اور قبیلے کا سردار تھا، بہت برا تھا۔ اب شیطان اس شخص کی شکل میں ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ان کو بہکا رہا تھا، ان کو مشورے دے رہا تھا، ان کو بھڑکا رہا تھا۔ تو شیطان کس وقت اپنے آپ کو اس نے ریویل کیا؟ جب دوسری بیعت عقبہ ہوئی تو اس وقت اس نے پکار لگائی، وہ شیطان تھا۔ اور دوسرا وقت کب وہ سب کے سامنے آیا؟ جب سب جو مشرکین تھے یہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازشیں بننے لگے کس طرح سے ان کو قتل کرے، تو دوسرا وقت یہ تھا جب وہ اس میں آپ سب کے سامنے انسانوں کے درمیان میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور شیخ نجدی کی شکل میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنا تھا، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو کہا کہ تمام انصار اور مہاجرین بھائی بھائی ہیں، اور جو یعنی پھر پیئرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں بنا دی کہ تم اور یہ بھائی بھائی ہو۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا فرض سمجھا اور انہوں نے اپنے مہاجرین بھائی کو ہر چیز میں حصہ دیا، اپنے ہر گھر میں، جائیداد میں، ہر چیز میں انہوں نے ان مہاجرین مسلمانوں کو حصہ دیا۔ تو انہوں نے اپنا فرض سمجھا اس چیز کو، انہوں نے حصہ دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت کی کہ ان کی محبت میں کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، صحیح مسلم اور بخاری میں ہی ہمیں اتنی زیادہ احادیث ملتی ہیں ان کی فضیلت میں کہ جس میں ان کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آج میں ایک دو حدیثیں ہی سامنے رکھوں گی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں احادیث بتائی ہمیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض منافقت کی علامت ہے، یعنی جو شخص انصار سے بغض رکھے گا، ان سے نفرت کرے گا، وہ منافق ہے، اور ایمان کی علامت کیا ہے کہ وہ شخص انصار سے محبت کرے۔
ان کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کی فضیلت میں کہ جو انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض منافقت کی علامت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک طرف جائے، ایک ڈائریکشن میں جائے، اور جو انصار ہیں وہ دوسرے ڈائریکشن میں جائیں، دوسری طرف جائیں، یعنی پوری دنیا ایک طرف جائے اور انصار ایک طرف جائیں، تو میں انصار کے راستے پر جانا پسند کروں گا۔ یعنی آپ سے انصار سے اتنی زیادہ محبت تھی کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، تو ان کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پوری دنیا ایک طرف جائے اور انصار ایک طرف ہوں تو میں انصار کے راستے پر جاؤں گا، یعنی ان کے ڈائریکشن پر جاؤں گا۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں، اس کے علاوہ مزید کئی احادیث ہیں جو ان کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، اور یہ صحیح مسلم اور بخاری میں ریکارڈ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اب جب تک ہجرت ہوئی ہے، جب سے ہجرت ہوئی ہے تو اس کے بعد کون کون سے مین کام ہوئے ہیں، جو بڑے کام ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو مدینہ میں داخل ہوئے، تو سب سے پہلا کام تھا مسجد نبوی کی تعمیر، یعنی مسجد کو تعمیر کرنا تھا۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انصار اور مہاجرین ان کے درمیان میں بانڈنگ کو اسٹرانگ کیا، کیونکہ مہاجرین کو اس وقت مدد کی ضرورت تھی، تب ان کے درمیان میں بانڈنگ کو اسٹرانگ کیا تاکہ جو مہاجرین ہیں وہ سیٹل ہو جائیں۔ اب تیسرا کام جو سب سے بڑا اس کے بعد ہوا وہ تھا میثاق مدینہ، یعنی اب اس کے بعد ہجرت کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا، کیونکہ اس بار مدینہ میں مشرکین بھی تھے، جو یہودی بھی رہ رہے تھے اور اب مسلمان بھی رہ رہے تھے، یعنی کچھ مشرکین تھے جو اسلام لے آئے تھے لیکن کچھ جو تھے وہ مشرک ہی تھے، کچھ یہودی تھے وہ اسلام لے آئے تھے لیکن کچھ یہودی ہی تھے۔ تو اب اس وقت مدینہ میں یہودی بھی رہ رہے تھے، مسلمان بھی رہ رہے تھے، اور جو یہودی بھی رہ رہے تھے، یہودی، مسلمان اور مشرک یہ تینوں رہ رہے تھے۔ اب اور اس وقت یہودیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی کیونکہ اس وقت یہ حکومت تھی وہاں پہ، مدینہ میں ان کا راج تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک ایسی سچویشن بنانی چاہیے کہ سب ہیں وہ مل کر رہیں، آزادی سے رہیں۔ اس پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ سب کو اکٹھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے ایک معاہدہ کیا جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو اس میں تاکہ سب کو آزادی سے رہیں، اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عہد لیا، اور یہ عہد نامہ جو معاہدہ ہے یہ بہت بڑا ہے، یعنی بہت زیادہ پوائنٹس ہیں، اور جو بکس میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، یعنی ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں اور یہ بہت بڑا ہے، لیکن ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے اور ہم ان پوائنٹس کو 4 پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کیا کہا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں جو معاہدے میں کہا ہم وہ ڈسکس کریں گے، پھر جو یہودیوں کے بارے میں کہا وہ، یعنی 4 پورشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں، پھر دوسرا یہودیوں کے بارے میں، تیسرا مشرکین کے بارے میں جو معاہدے میں کہا، اور چوتھا عام جنرل پوائنٹس جو سب کے لیے تھے، یعنی سب کے لیے وہ پوائنٹس تھے، اور باقی جو 3 ہیں وہ مشرکین کے لیے آپ نے کیا کہا تھا، یہودیوں کے لیے کیا کہا تھا، اور مسلمانوں کے لیے کیا کہا تھا۔ تو اب سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کیا کہا تھا، مسلمانوں سے کس چیز پر معاہدہ کیا تھا، ان کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو اب سب سے پہلے ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تمام مسلمان جو قریش کے ہیں اور مدینہ کے ہیں، اور جو ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ سب ایک امت ہے، یعنی جو مسلمان قریش کے جو مسلمان ہیں، مدینہ کے مسلمان ہیں، اس کے علاوہ اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اور جو مزید اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ سب ایک امت ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی سٹیٹس ڈفرینس نہیں، کوئی کلر کا ڈفرینس نہیں، کاسٹ کا، کسی چیز کا ڈفرینس نہیں، سب بالکل ایکول ہیں، سب کے ایکول رائٹس ہیں، سب ایک امت ہے، یعنی کوئی امیر غریب نہیں بلکہ سب کے ایکول رائٹس ہیں۔ تو جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ قریش کے مسلمان ہیں، چاہے وہ مدینہ کے مسلمان ہیں، اور جو مزید ان میں داخل ہوتا ہے، اسلام لاتا ہے، تو وہ سب ایک امت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سب ہر قبیلے کے نام لیے، یعنی مسلمانوں کے جو بھی قبیلے تھے، بنو اوف، بنو حارث، بنو ہاشم، جتنے بھی قبیلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو قبیلہ ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو خود سر انجام دے گا، اپنے معاملات کو خود سیٹل کرے گا، یعنی قبیلوں کے درمیان کچھ بھی اگر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے معاملات کو خود سیٹل کریں گے۔ لیکن ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ
اگر امتوں کے درمیان میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے. تو اب جو اگر مسلمان ہیں ان کے درمیان کچھ بھی ہو جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی مباحثہ ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان ایک قبیلے کے کسی شخص نے اب دوسرے قبیلے کو قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا، اب دیت لینی ہے، قصاص لینا ہے، تو وہ اب قبیلے والے آپس میں ہی اپنا جو معاملہ ہے اس کا فیصلے کا اس کا حل نکالیں گے کہ اگر دیت دینی ہے اور اب وہ جو شخص ہے جس نے وہ دیت دینی ہے یا فدیہ دینا ہے تو اب وہ غریب ہے، تو لہٰذا اب کون اس کی مدد کرے گا؟ اس کے قبیلے والے ہی اس کی مدد کریں گے اور اس کو اس سے جان چھڑائیں گے. یعنی وہ جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا، قبیلوں کے درمیان جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اپنا مسئلے کا حل خود ہی نکالیں گے. پھر اگر کسی قسم کی دیت کی ادائیگی ہے یا قیدی کی رہائی ہے، فدیہ، کسی قسم کا بھی جو مسئلہ ہے وہ اس کا حل خود ہی نکالیں گے. پھر اگر کوئی آدمی ہے، کسی قبیلے کا کوئی آدمی ہے، وہ غریب ہے اور اب اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو اب اس کی کیئر کون کرے گا؟ اس کے قبیلے والے کریں گے، یعنی اس کے قبیلے والے اس کو ساتھ دیں گے. یعنی قبیلوں کے درمیان جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ قبیلے والے خود ہی اپنے اندر اس کا حل نکالیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ کہ تمام مسلمان ظالموں باغیوں کے خلاف مل کر لڑیں گے، چاہے وہ انہی میں سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی تمام مسلمان جو ہیں وہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف مل کر اکٹھے ہوں گے اور اس کے خلاف لڑیں گے. اب وہ جو ظالم ہے وہ بے شک مسلمانوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو تمام مسلمان ہیں اب اس مسلمان کے ہی خلاف لڑیں گے. یعنی ظلم نہیں ہوگا کسی پر بھی، ناانصافی نہیں ہوگی. اگر کوئی مسلمان بھی ظلم کر رہا ہے تو مسلمان اس ظالم کے خلاف لڑیں گے، اسی مسلمان کے خلاف لڑیں گے جو ظلم کر رہا ہے. یعنی کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو انصاف دلایا جائے گا. تو اب اس طرح کا جو معاہدہ ہوا تھا یہ ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور یہ کب ہوا تھا؟ حلف الفضول میں. یعنی جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک ٹرائب کے آدمی نے دوسرے ٹرائب کے آدمی کا کچھ دینا تھا لیکن اس نے نہیں دیا تھا، اور وہ لوگوں کے پاس گیا تھا مدد کے لیے کہ اس کی مدد کی جائے، کہ اس کا حق دلایا جائے، تو لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی کیونکہ وہ غریب تھا. یعنی وہ غریب تھا اور جس نے اس کا پیسہ وغیرہ جو کچھ بھی واپس کرنی تھی وہ امیر تھا. تو اب لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، تو اس نے اب کیا کیا، کعبہ میں گیا وہ شخص اور اس نے سب کے سامنے اپنی جو بھی اس کا جو نیڈ تھی اس نے سب کے سامنے رکھی. تو اب اس میں جو قریش کے کچھ سردار تھے وہ سب بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ واقعی میں جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دلانا چاہیے. اور اس وقت انہوں نے معاہدہ آپس میں کیا کہ ہم سب جو ظالم ہوگا اس کے خلاف لڑیں گے، اور چاہے وہ ظالم ہم میں سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہمارے ہی قوم میں سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دیں گے، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. تو اب اسی طرح کا معاہدہ اس میثاق مدینہ میں بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمام مسلمان ظالموں کے خلاف، باغیوں کے خلاف مل کر اکٹھے ہوں گے، اس کے خلاف لڑیں گے. آپ وہ باغی یا وہ جو ظالم ہے وہ بے شک مسلمانوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، وہ اسی مسلمان کے خلاف لڑیں گے. اب یہ بھی ایک معاہدہ اس میں ہوا. اب اس کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اور بات پر بھی معاہدہ کیا، اور وہ کیا تھا کہ ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص کسی اور شخص کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتا ہے تب تمام مسلمان جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس جو شخص مدینہ میں داخل ہوا ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے. آپ اس میں نے کیا کہا کہ ایک معمولی آدمی، یعنی کوئی بھی آدمی، اس میں بچہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 3-4 سال کا بچہ نہیں لیکن 11-12 سال کا بچہ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے. اب اگر وہ کسی کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیتا ہے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. یعنی اگر اس نے ذمہ لیا ہے اس کا، تب تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے ذمے کو ایکسیپٹ کریں اور اس جو شخص مدینہ میں داخل ہوا ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں، اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کریں. تو یہ اس میں عہد ہوا. اور اس میں کیا تھا، یہ ایک طرح سے اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی ملک کا ویزا ہوتا ہے اور جب آپ اس ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی کسی قسم کا، یعنی آپ لیگل جاتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اگر آپ ویزے کے بغیر جاتے ہیں، انلیگلی جاتے ہیں، تو وہ آپ کو بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی مسلمان جو ہے کسی اور شخص کو ویزا دے دیتا ہے مدینہ میں آنے کا، تو اب وہ شخص مدینہ میں بالکل سیفٹی کے ساتھ بالکل مدینہ میں آرام سے داخل ہو سکتا ہے، مدینہ میں رہ سکتا ہے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیونکہ آپ
ضمانت لے لیتا ہے اس کی، تو اب کوئی کسی کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس شخص کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس کے پاس ویزا ہے، یعنی اس کا جو ذمہ ہے وہ کسی اور شخص نے لیا ہوا ہے، لہٰذا اب کسی مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ ناانصافی کرے، تو سب نے اس کے ذمے کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے۔ تو اب اس پوائنٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کو بھی کلیئر کرنا تھا کہ اب جو اصل مین مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی کوئی اونچے مرتبے کا نہیں، کوئی نیچے مرتبے کا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، بلکہ سب برابر ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر معمولی آدمی بھی اگر ذمہ لے لیتا ہے تو سب نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کوئی عام آدمی بھی، کوئی غریب آدمی بھی اگر ذمہ لے لیتا ہے تو سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے معاہدے کیے مسلمانوں کے بارے میں۔ اب اگلا جو گروپ آ جاتا ہے وہ ہے یہودیوں کا۔ تو یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معاہدہ کیا، کس بارے میں معاہدہ کیا؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ اب جو تمام یہودی ہیں وہ ایک امت ہیں مومنین کے ساتھ، یعنی جس طرح مسلمان ایک امت ہے، مسلمانوں کی ایک امت ہے، اسی طرح یہودیوں کی بھی ایک امت ہے، یعنی مسلمان بھی ایک الگ امت ہے اور یہودی بھی ایک الگ امت ہے۔ جس طرح مسلمان امت ہے اسی طرح یہودی بھی ایک امت ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا، یعنی تمام یہودی وہ اکٹھے ہیں، قبیلے کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ یہ قبیلہ میرا ہے تو ہم نے اسی قبیلے کا ساتھ دینا ہے، بلکہ اب تمام یہودی جتنے بھی ہیں وہ سب ایک امت ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں بھی کسی قسم کا کوئی ٹرائبل جو قبیلے کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ تمام جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی امت ہے، یعنی سب نے مشکل وقت میں سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح مسلمان ایک امت ہے اسی طرح یہودی بھی ایک امت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے جس طرح مسلمانوں کی تمام جو قبائل ہیں ان کے نام لیے، یا کچھ بنو کینکا تھے، بنو جو نذیر تھے، نذیر جو تھے، یہ ڈفرینٹ قبیلے تھے، اس کے علاوہ مزید کئی قبیلے تھے اور یہ مین ٹرائبس تھے، اس کے علاوہ مزید کئی سب ٹرائبس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام لیے اور پھر ان سے وہی معاہدہ کیا، اسی بات پر معاہدہ کیا جس بات پر مسلمانوں سے معاہدہ کیا کہ سب جو ہیں اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو خود سر انجام دیں گے، ان کا حل خود نکالیں گے، اور پھر اگر ان کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مباحثہ ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا حل بھی وہ خود ہی نکالیں گے۔ پھر اگر کوئی آدمی غریب ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اب سے قبیلے والے ہی اس کی مدد کریں گے۔ پھر اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے اور اب خون بہا دینا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ بندہ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا، تو اب اس کے قبیلے والے جو ہیں وہ اس کی مدد کریں گے اور خون بہا دینے میں اس کی جان چھڑائیں گے اس طرح سے، اور اس کی مدد کریں گے خون بہا دینے میں، یعنی جس طرح سے مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات میں معاہدہ کیا اسی طرح ان یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ جو بھی قبیلوں کے درمیان اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مباحثہ ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اب وہ اس کا حل جو ہے وہ خود ہی نکالیں گے، یعنی آپس میں خود ہی اس کا حل نکالیں گے۔ لیکن یعنی ان کے درمیان کچھ بھی ہو جاتا ہے، کسی قسم کا مرڈر ہو جاتا ہے، کرائم، کچھ بھی کسی قسم کا ان کے درمیان مسئلہ ہو جاتا ہے، تو جو یہودی ہیں وہ اس کا حل خود ہی نکالیں گے، اپنے جو قبیلے ہیں اس کا حل خود ہی نکالیں گے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دو امتوں کے درمیان، یعنی مسلمان بھی اب ایک امت ہیں، یہودی بھی ایک امت ہیں، اب ان دو امتوں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اب وہ امت یہ آپس میں اس کا حل نہیں نکالیں گے، بلکہ اب یہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے، اس کا حل نکالیں گے۔ یعنی اگر قبیلوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے، یعنی یہودی ہیں، ان کے دو قبیلے ہیں اور ان دو قبیلوں کے درمیان کسی قسم کا جھگڑا ہو جاتا ہے تب وہ اپنا حل خود نکالیں گے۔ اسی طرح مسلمان ہیں، ان کے دو قبیلے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی مباحثہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی قسم کی لڑائی چھڑ جاتی ہے تو وہ اس کا حل خود نکالیں گے۔ لیکن اگر آپ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں لڑائی شروع ہو گئی ہے یا کسی قسم بات پر مباحثہ ہو رہا ہے تو اب وہ آپس میں اس کا حل نہیں نکالیں گے، آپس میں فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اب وہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا معاہدہ کیا، اگر کوئی باہر سے آ کر حملہ کرتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے، یعنی اگر کوئی شخص کوئی باہر سے کوئی آرمی آتی ہے اور وہ یہودیوں پر حملہ کر دیتی ہے تو اب مسلمان جو ہیں وہ
یہودیوں کا ساتھ دیں گے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور اس دشمن کا مقابلہ کریں گے. یعنی اگر مدینہ پر کوئی باہر سے حملہ کر دیتا ہے یا یہودیوں پر باہر سے کوئی حملہ کر دیتا ہے، اب یہودی اور مسلمان اب یہ ایک امت بن جائیں گے اور یہ دونوں مل کر اس دشمن کے خلاف لڑیں گے. تو اس طرح سے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کر دیتا ہے اسی طرح سے، تو یہودی جو ہیں وہ اب اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور دشمن کے خلاف لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر یہودیوں کے آپس میں کچھ قبیلوں میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا حل خود نکالیں گے، لیکن اگر باہر کوئی اگر حملہ کر دیتا ہے ان پر یا مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور یہودیوں پر اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے اور اس دشمن ہوگا اس کے خلاف لڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ مدینہ کی حفاظت کرنی ہے. یعنی اگر کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کر رہا ہے. تو اب مدینہ کی حفاظت کے لیے، کیونکہ مدینہ دونوں کا ملک ہے، دونوں کا شہر ہے، اب دونوں نے مدینہ کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جانا ہے اور دونوں نے اس دشمن کے خلاف لڑنا ہے. تو یہ بھی ایک اس بات پر بھی عہد لیا گیا ان سے کہ اب جب مشکل کے وقت جب باہر سے کوئی حملہ کر دیتے ہیں تو یہودی اور مسلمان ایک امت بن جائیں گے اور مل کر اس دشمن کے خلاف لڑیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کس بات پر عہد کیا کہ یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، اور ان کے ذمہ ان کا حرج اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا حرج ہوگا. یعنی جو یہودی ہیں وہ اپنے دین پر عمل کریں گے، ان پر کسی قسم کی زبردستی نہیں، اور مسلمان وہ بھی اپنا جو دین ہے اس پر آزادی سے عمل کریں گے، آزادی سے اس کو پریکٹس کریں گے. یعنی ان کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہے. کوئی کسی کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گا کہ اپنے جو ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے لیے کوئی کسی کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اور اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ آپس میں، یعنی یہودیوں کے معاملات وہ خود سیٹل کریں گے اور جو مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ خود سیٹل کریں گے، اور ان کے درمیان میں یعنی ان کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر کوئی یہودی مدینہ سے جانا چاہ رہا ہے، مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو سب سے پہلے وہ اجازت لے گا. یعنی کیونکہ اب مدینہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے معاہدہ ہوا ہے، سب اس معاہدے میں شریک ہیں. اب اگر کوئی شخص مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی تجارت کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، یعنی مدینہ کی جو سٹیزن شپ ہے اس کو چھوڑ کر، معاہدے کو توڑ کر کسی اور ملک میں جا رہا ہے اور وہاں پر وہ بس جا رہا ہے اور وہاں پر وہ رہنا چاہ رہا ہے، تو اب وہ پہلے انفارم کرے گا کہ وہ اب اس معاہدے کا حصہ نہیں رہا ہے، یعنی اب وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، اب وہ اس معاہدے سے نکل گیا ہے. تو پہلے مدینہ کو چھوڑنے سے پہلے وہ سب سے پہلے انفارم کرے گا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور اب وہ مزید اس معاہدے میں حصے دار نہیں ہے، یعنی اس معاہدے کا وہ حصہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے مسلمانوں کا، یہ آپ سے جو اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اب وہ ختم ہو گیا. تو اگر وہ مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے کوئی بھی یہودی، تو پہلے وہ انفارم کرے گا پھر وہ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات پر عہد کیا کہ اگر کوئی یہودی وہ اسلام لانا چاہ رہا ہے، اس پر حق واضح ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب مسلمان اس کی ضرور مدد کریں گے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی. یعنی اگر وہ یہودی اسلام لانا چاہ رہا ہے تو اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہوگا. جس طرح تمام مسلمان پہلے ایک امت تھے، اب اگر وہ یہودی بھی ان میں آ رہا ہے تو وہ بھی ان میں ایک امت کی طرح ہے، یعنی وہ سب مل کر رہیں گے، ان کے درمیان کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی، اور اس شخص کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کوئی مینٹل ٹارچر نہیں کیا جائے گا کہ پہلے تم یہودی تھے اب مسلمان ہوئے. یعنی سب بالکل ایک امت ہیں، اور جس طرح سے ان مسلمانوں کو رائٹس دیے جا رہے ہیں اسی طرح اس کو بھی رائٹس دیے جائیں گے، اور سب اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی مسلم اسلام لانا چاہتا ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ اس کی مدد کی جائے گی. تو یہ آپ کچھ معاہدے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا. اب اس کے بعد یہ مشرکین کا گروپ آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بھی معاہدہ کیا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی تھی تو اس وقت مدینہ میں مشرکین بھی رہتے تھے، یعنی جو بت پرست تھے وہ بھی رہتے تھے مشرکین میں. لیکن جب جنگ بدر ہوئی تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے، تو اب ان کو احساس ہوا، کہ اب ہماری تعداد تو کم ہے، لہٰذا اب ہم ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے خطرہ تھا. تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم اسلام لے آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنا دین بدل دیا، اب اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح سے یہ جو مشرکین تھے یہ منافقین بن گئے.
جن میں عبداللہ بن ابی اور یہ سب آ جاتے ہیں جو منافقین تھے. تو اس طرح سے جو منافقین تھے منافق بنے. یعنی جب جنگ بدر ہوئی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی, ان کو شک ہوا کہ مشرکین اب یہاں پر کم ہیں, تو اب یہ منافق بن گئے کہ ہم اسلام تو لے آتے ہیں سامنے سے, لیکن پیچھے سے ہم ان کی جڑیں کاٹیں گے اسی طرح سے. تو یہ بعد میں ہوا, یہ ہم پڑھیں گے. تو اب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بھی اس وقت معاہدہ کیا, اور ان سے کس بات پر معاہدہ کیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان اور مال کو پناہ نہ دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا, کیونکہ جو یہودی تھے اور مسلمان تھے ان کے درمیان میں کئی سملیرٹیز تھی, یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی, مسلمانوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی, تو یہودیوں کے پاس بھی نبی آئے تھے اور مسلمانوں کے پاس بھی نبی آئے تھے, یعنی ان کے درمیان میں کئی سملیرٹیز تھی. لیکن جو مشرکین تھے یہ بالکل ان سب سے, ان دونوں سے ڈفرینٹ تھے, یعنی یہ بت پرست تھے, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے, بت پرست تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں مدینہ میں جو رہ رہے ہیں, اب یہ قریش کے مشرکین کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے, ان کو پناہ نہیں دیں گے. یعنی ویسے تو کوئی بھی شخص پناہ دے سکتا ہے کسی کو بھی, لیکن جو مشرکین ہیں یہ قریش کے مشرکین کو مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے, ان کو پناہ نہیں دیں گے. اور اگر وہ حملہ کر دیتے ہیں تو اب ان مشرکین کی حفاظت کے لیے اب یہ لوگ بیچ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. یعنی اگر مسلمانوں کے درمیان اور ان مشرکین کے درمیان, قریش کے مشرکین کے درمیان کسی قسم کا مباحثہ ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, تب یہ جو مدینہ کے مشرکین ہیں یہ اب ان کا ساتھ نہیں دیں گے, ان کو پناہ نہیں دیں گے اور ان کی حفاظت کے لیے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. یعنی ان کا کوئی بزنس نہیں ہے, یہ ان کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے. اگر کوئی درمیان میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ بیچ میں نہیں پڑیں گے. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی بات پر معاہدہ کیا کہ جو مشرکین ہیں وہ کیا کریں گے, وہ قریش کے مشرکین کو, جو مدینہ کے مشرکین ہیں وہ قریش کے مشرکین کی جان اور مال کو پناہ نہیں دیں گے, یعنی قریش کے مشرکین کو پناہ نہیں دیں گے مدینہ میں, اور پھر ان کی حفاظت کے لیے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس بات پر ان سے معاہدہ لیا. اب اس کے بعد چوتھے گروپ پر آ جاتے ہیں. سب سے پہلے مسلمانوں سے لیا, پھر یہودیوں سے, پھر مشرکین سے. اب چوتھے پورشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ان جنرل پوائنٹس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نے ان باتوں پر سب سے معاہدہ لیا, یعنی یہودیوں سے بھی لیا, مشرکین سے بھی لیا, مسلمانوں سے بھی لیا. اب یہ معاہدہ سب سے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاہدے میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں تو مدینہ ان کے لیے حرم ہوگا. یعنی جتنے بھی لوگ اس معاہدے میں شریک ہیں مدینہ ان کے لیے حرم ہے. یعنی کسی قسم کا ہنگامہ, جنگ, لڑائی, سب کچھ مدینہ میں حرام ہے. اور حرم کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اگر مدینہ حرم ہے تو جو بھی چیزیں ہیں, ہنگامہ, کسی قسم کی بھی چیز ہے وہ مدینہ کے اندر اس جگہ پر حرام ہے, لیکن باہر جا کر حلال ہو جاتی ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی لوگ اس معاہدے میں شریک ہیں مدینہ ان کے لیے حرم ہے. یعنی مدینہ میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ سب کچھ مدینہ میں حرام ہوگا. یعنی مدینہ ان کے لیے حرم ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر معاہدہ کیا کہ اگر ان میں سے, یعنی جو جتنے بھی لوگ معاہدے میں شریک ہیں, اگر ان میں سے کسی قسم کا بھی کوئی ہنگامہ یا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یعنی اب اگر ان کے درمیان, یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا مباحثہ ہو جاتا ہے, یا یہودیوں اور مشرکین کے درمیان کسی قسم کا مباحثہ ہو جاتا ہے, یا پھر مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا مباحثہ ہو جاتا ہے, تو اب وہ اس کا آپس میں حل نہیں نکالیں گے, فیصلہ نہیں کریں گے, بلکہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے. یعنی اگر قبیلوں میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنا فیصلہ خود کر لیں گے, اس کا حل خود نکال لیں گے, لیکن اب امتوں کے درمیان میں کچھ ہو جاتا ہے, مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اگر کچھ ہو جاتا ہے, اب وہ اس کا حل آپس میں نہیں نکالیں گے, بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل نکالیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب جو شخص اس معاہدے کو مانتا ہے, یعنی اس معاہدے میں جو شریک ہے اور اس معاہدے کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو, اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو مانتا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, تو اس پر حلال نہیں کہ وہ کسی بھی ہنگامہ برپا کرنے والے شخص کی مدد کرے یا اس کو ٹھکانہ دے. یعنی اس کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ہے ہنگامہ کر رہا ہے, حملہ کر رہا ہے, کسی قسم کا بھی کوئی ایول ایکٹ کر رہا ہے, اس پر کسی بھی جو اس معاہدے میں شریک ہیں لوگ, ان میں سے کوئی بھی شخص اس ہنگامہ برپا کرنے والے شخص کی مدد نہیں کرے گا, نہ اس کو ٹھکانہ دے گا.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی ایسا کرے گا یعنی ان کا ساتھ دے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کو ٹھکانہ دے گا، جو شخص ہنگامہ برپا کر رہا ہے تو وہ بھی انہی میں شامل ہو جائے گا، اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ یہودی بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص جو اس معاہدے میں شریک ہے، اگر وہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے شخص کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ٹھکانہ دیتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، تو اب وہ بھی انہی میں شامل ہوگا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب معاہدہ جب کنکلوڈ ہوا، اب فائنل پوائنٹ اس معاہدے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب جو شخص مدینہ میں داخل ہوئے یا مدینہ کو چھوڑے وہ محفوظ ہے، یعنی سیف ہے، یعنی اگر اب ان میں سے کوئی بھی شخص مدینہ میں آتا ہے جاتا ہے تو وہ سیف ہے، اس کو ہم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی جرم کرتا ہے، وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی ناانصافی کا کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ مدینہ میں جا رہا ہے اور کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہے تو پھر ہم اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور لیکن پھر اگر وہ ظلم کرتا ہے، کسی پر ناانصافی کرتا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اور اللہ تعالیٰ نیک اور متقی لوگوں کی حفاظت کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کو کنکلیوڈ کیا کہا کہ جو شخص مدینہ کو چھوڑے یا مدینہ میں داخل ہوئے تو بالکل سیف ہے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، سوائے اس کے کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، یا کوئی ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو پھر ہم لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کی حفاظت کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو اس طرح سے اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا، کنکلوڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس معاہدے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب مسلمان جو تھے مدینہ میں ان کی کافی تعداد ہو گئی تھی، کئی لوگ اسلام لے آئے تھے، یعنی اب جو میجورٹی تھی مدینہ میں وہ مسلمانوں کی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب وہ مسلمان چاہتے ہیں تو اب ان کے بہاف میں اب ایک معاہدہ ہونا چاہیے، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، اور اس میں سب کو ایکول رائٹس دیے، سب کو ان کا حق دیا، ایکول رائٹس دیے، سب کے ساتھ انصاف کیا، یعنی یہودیوں کو بھی اسی طرح سے رسپیکٹ دی جس طرح سے مسلمانوں کو رسپیکٹ دی، اور جن باتوں پر یہودیوں سے مسلمانوں سے معاہدے کیے انہی باتوں پر یہودیوں سے معاہدے کیے، سب کو اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکول رائٹس دیے کہ اگر کوئی یہودی جو ہے یہودی پر حملہ کرتا ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کا ساتھ دیں گے، اور پھر اگر یہودیوں اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو یہودیوں پر فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہودیوں پر فرض ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور مسلمان ان کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر یہودیوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مینٹل ٹارچر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی اسی طرح سے رائٹس دیے جائیں گے، ایکول رائٹس دیے جائیں گے جس طرح سے پہلے سے مسلمانوں کو دیے جا رہے تھے۔ پھر جس طرح سے مشرکین کے بارے میں آپ نے ان کے ساتھ انصاف کیا کہ حالانکہ وہ تو بت پرست تھے اور یہودی اور مسلمان ان کے درمیان میں کئی سملیرٹیز تھیں، اور جو مشرکین تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کے ساتھ مل جاتے، اور یہ نہیں کہا کہ اب مشرکین جو ہیں وہ یہاں سے بالکل نکل جائیں کیونکہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں ہم سے اور وہ تو بت پرست تھے تو وہ نکل جائیں مدینہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ باقی جو قریش کے مشرکین ہیں ان کو یہاں پر پناہ نہیں دیں گے، لیکن وہ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو اس معاہدے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ انصاف کیا اور کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر ناانصافی نہیں کی، بلکہ سب کو ایکول رائٹس دیے، یعنی یہودیوں کو بھی ان کے ایکول رائٹس ملے، مشرکین کو بھی ان کے ایکول رائٹس ملے، مسلمانوں کو بھی ان کے ایکول رائٹس ملے، اور کسی کے ساتھ یعنی زیادتی نہیں۔ تو اب اس کے بعد اس معاہدے کا فائدہ کیا تھا، یعنی سب سے بڑا فائدہ
یا اس معاہدے کا کیا تھا کہ اب اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتانا چاہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے لیڈر ہیں، یعنی جو مین لیڈر ہیں وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لیڈ کر رہے ہیں. کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر امتوں کے درمیان یعنی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کسی قسم کا مباحثہ ہو جاتا ہے، اب اب وہ فیصلہ آپس میں نہیں کریں گے، بلکہ اب وہ ان کا فیصلہ جو کون کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے یہ بتانا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں، ان کو لیڈ کریں گے، اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو اب جو سارے جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سب کے انچارج ہیں، اور سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور اگر ان کے درمیان کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو حل صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے. اب ان کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے وہ حل نکالے گا. تو یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کو گائیڈ کریں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کا حل نکالیں گے. اس سے سب کے سامنے واضح کرنا تھا کہ پرومیننٹ یہ چیز کرنی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیڈر ہیں. تو اب اس سب کو کنکلوڈ کریں تو اب دیکھتے ہیں کہ اب جب سے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کے بعد کون کون سے کام ہوئے. سب سے پہلا کام جو ہجرت کے بعد ہوا، یعنی مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی، مسجد نبوی کی تعمیر کروائی. تو اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ توحید، یعنی سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مسجد میں. اور پھر اس مسجد کے کئی مقصد تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو پرپس آف لائف کے بارے میں بتائیں، کہ ان کو ریمائنڈرز دیں کہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. اور یہ دنیا تو کچھ 3-4 دنوں کا کھیل ہے، یعنی آخرت کی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے. تو ان کو ریمائنڈرز دیں، ان کو گائیڈ کریں. پھر جو مشورے لینے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تمام صحابہ جو ہے وہ مسجد میں اکٹھا ہوتے، اور اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ مشورہ کرتے آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر. پھر اگر کوئی جنگ ہوتی تو تمام پوری آرمی مسجد میں ہی اکٹھا ہوتی. پھر اگر کسی قسم کی ڈونیشنز دینی ہوتی کسی بھی جنگ کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے ڈونیشنز کرنی ہوتی تو وہ مسجد میں ہی دی جاتی. پھر اصحاب صفا جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے لیے یعنی کئی مختلف جگہوں سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں. اب ان کے پاس بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو مسجد میں ہی ان کو ٹھکانہ دیا گیا، مسجد میں ہی ان کو پناہ دی گئی. اس طرح سے کئی مقصد تھے مسجد بنوانے کے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ تر مسجد میں ہی رہا کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو آنا جانا وہاں پر رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گائیڈ کرتے تھے. تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ تھا مسجد کی تعمیر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بانڈز تھے ان کو اسٹرانگ کیا، اور ان کو کہا گیا تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. اس طرح سے ان کے بانڈز کو اسٹرانگ کیا، مواخات کا جو درس دیا ان کو، ان کے بانڈز کو اسٹرانگ کیا. اور تیسرا کام جو کیا وہ تھا میثاق مدینہ، یعنی سب کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا. تو یہ تیسرا کام تھا. تو اس طرح سے کنکلوڈ ہوتا ہے، اور باقی جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. میٹنگ بھی اینڈ ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک